تیرے پاس ہوں، ڈھونڈ مجھ کو اپنے من میں تو تیرے پاس ہوں، میں نہ کاشی ہوں نہ متھرا، میں نہ گر کئی لاش ہوں، تو ہوا میرا تو میں بھی دیکھ تیرا بن گیا، کر بھروسہ تیرا میں ہی تیری سچی آس ہوں، تیرے بھیتر میری بیٹھک آنکھ سے لے دیکھ اب، میں نہیں پرتھوی کی مورت، میں نہیں آکاش ہوں، اس بھرم میں ہے پڑا نربھرانت چت سے شانت ہو، آپ میں ہوں یوگ یوکتی، آپ شبد ابھیاس ہوں، رادھا سوامی نام لے اور نام میں وشرام لے، سکھ لے اور آنند لے مجھ سے، میں ہی سکھ راس ہوں۔ انسان کے اندر کسی قسم کی کیا وہ کبھی ودیا چاہتا ہے، کبھی عورت چاہتا ہے، کبھی دولت چاہتا ہے، کبھی کچھ چاہتا ہے، کبھی مکتی چاہتا ہے، کبھی رام کو ملنا چاہتا ہے۔ یہ چاہ کی کئی شکلیں ہیں اور مختلف آدمیوں کی مختلف چاہیں ہوتی ہیں، مجھے بھی تھی۔ ان چاہوں کو پورا کرنے کے لیے ہر شخص کے لیے مختلف طریقے ہیں۔ دولت چاہتے ہو کام کرو، دولت چاہتے ہو تو کام کرو، اگر کام نہیں کرتے صرف رام رام ہی یاد کرتے رہتے ہو یا تن گرو کرتے رہتے ہو تو تمہاری غریبی دور ہو نہیں سکتی، بات سچی کہتا ہوں۔ ان کو کیا کہوں، سنت کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جتنے ڈیرے بنے ہوئے ہیں یا بمائے میرے سارے دولت ہی کے لیے تو پھرتے ہیں باہر، چہرے پہ مونگتے ہیں اسی واسطے، چہرے میں ہمیں کچھ دیں گے، بات میں سچی کہتا ہوں، اس میں جھوٹ کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میری زندگی اس چاہ میں گزری، دکھی تھا، باپ کی طبیعت بڑی سخت تھی، ذرا سی غلطی کی نہیں کہ ہم کو ٹھوکا نہیں، چھوٹی عمر میں غریبی تھی، کیونکہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوا تھا، خیال تھا رام کو یاد کرو، پرماتما کو یاد کرو تو تمہارے دکھ چلے جائیں گے، ایسا خیال ہم کو دیا گیا تھا۔ ہندوؤں نے بھی دیا، سکھوں نے بھی دیا، اوروں نے بھی دیا،
کسی نے منتر بتائے، کسی نے سندھیا بتائی، کسی نے کچھ بتایا اپنی منوکامنا پورن کرنے کے لیے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اب الفبے پہ نہیں پڑھا سکتا۔ تعلیم کے کئی حصے ہوتے ہیں، تو قدرت جس طرح میں آگے کئی ستنگوں میں کہا کہ قدرت مجھ کو اس سنت مت میں داتا دار کے جنم میں لے آئی۔ وہاں چونکہ ان کے مت میں تمام مذہبوں کا کھنڈن تھا، میں نے پرن کیا تھا کہ اپنا انبھو کیا جاؤں۔ وہ جو میری خواہش تھی، باسنا تھی کہ میں اپنا انبھو کیا جاؤں گا، وہ مجھے اس 94 سال کی عمر میں حقیقت دلاتا کرتا ہے۔ دوسرے گرو مہاراج نے یہ کام دیا تھا، پتہ نہیں کیوں کام دیا تھا، آیا اس سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے یا میرے کام سے یہ نہیں پہنچتا، اس کا مجھے پتہ نہیں، مگر میرا یہ خیال ہے کہ میرے ہی اس بھرم کو مٹانے کے لیے، میری دل میں جو چاہ تھی اس کو مٹانے کے لیے یہ کام دیا۔ آج آپ کو کبیر صاحب کا ایک سبق سناتا ہوں، کیا ہے؟ میرا تیرا منون کیسے ہی نہیں، وہ میں نے لکھایا تھا نا، اس میں ہے وہ اٹھتے کوئی نہ آیا۔ ہاں پڑھو، اس کو پڑھو۔ ہاں اٹھتے کوئی نہ باورا، جاسے بوجھوں دھائے، اتتے سب ہی جات ہیں، بھار لدائے لدائے۔ اور اس میں جھوٹ کچھ نہیں، ظاہر عقل ہماری مانتی ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا بوجھ اپنے سے لے جاتے ہیں، اور پھر دوسرے جنم میں اس کا کرم بھوگتے ہیں۔ اس کی مثالیں میں نے آپ کو کل آگیا رام جی ایک مثال دی تھی، ڈاکٹر کی میانی میں جو تھا کہ اس نے 100 روپیہ کسی سے لیا تھا پچھلے کسی جنم میں، اس کے دل میں بےایمانی آ گئی، اسے دیا نہیں، تو اس جنم میں وہ جوتشی بنا، اس کی پیٹھ کے پیچھے پھوڑا تھا۔ تو میرا ایک ڈاکٹر تھا، یعنی میری عادت ہے جہاں میں رہتا ہوں وہاں میرا ایک فیملی ڈاکٹر اپنا ہوتا ہے جو سارے دکھ سکھ کا وہ ذمہ وار ہوتا ہے۔ تو اس کو انہوں نے ڈاکٹر آریہ سماجی تھا، تو میں نے اس کو پوچھا کہ تم جوتش کو کیوں مانتے ہو؟ تم جوتش کو، آریہ سماجی جوتش کے پرادیش کو نہیں مانتے تھے، اب تو آریہ سماج کی حالت بدل گئی، پہلے وقت میں یہ سب کا کھنن کرتے تھے، سب کا کھنن کرتے تھے، نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ وہ وقت اور تھا، اس وقت تک تو آپ شاید پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس نے جوتشی نے آگے رام نے مجھے اپنا واقعہ سنایا، کیا کہ میں انارکلی سے جا رہا تھا پرانے دن پرانے وقت میں، کہ ایک آدمی کالے رنگ کا ماتھے ٹکے لگائے ہوئے، اس نے آ کے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور کہا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا آگیا رام۔ کیا کام کرتے ہو؟ اس کا کیا نام ہے؟ ڈاکٹری پڑھتا۔ آگے بات سنو، ایک طرف لے گیا، کہنے گا میں ہوں جوتشی، مجھے 12 سال کا پچھلے یہ پھوڑا ہوا ہے، یہ آرام نہیں آتا۔ میں نے جوتش لگایا، مجھے معلوم ہوا جوتش سے کہ پچھلے کسی جنم میں میں نے کسی آدمی سے 100 روپیہ ادھارا لیا تھا، مگر میں نے بےایمانی کی، اس کو دیا نہیں۔ اس کے بدلے میں مجھے یہ پھوڑا ہے۔
تو پھر میں نے جو کچھ لگایا اس سے معلوم ہوا کہ جس سے میں نے روپیہ لیا تھا وہ پرانے دن پرانے وقت میں انارکلی لاہور میں تم کو مل جائے گا، مل سکتا ہے، اس کا نام آ گیا، یعنی ہے اس کے نام سے پہلے اور ڈاکٹری پڑتا ہے۔ تو میں اپنے وطن چھوڑ کر مدراس سے یا یو پی سے چھوڑ کر یہاں آیا ہوں اس دن کے لیے، یہ 100 روپیہ لے لے، میرے پیٹ کا علاج کر لیں۔ ڈاکٹر آگے رام نے مجھے کہا، میرا فیملی ڈاکٹر تھا، کہ میں نے مذاق سے 100 روپیہ اس سے لے لیا اور کاربن روشن سے اس کا پورا 2 دن ہو دیا اور راضی ہو گیا۔ پھر اس نے کہا بھائی پچھلا قرضہ تو مک گیا، پچھلا قرضہ تو ختم ہو گیا، اب تم نے میرا علاج کیا ہے، میرے پاس تو پیسہ نہیں، تم اپنا ٹیوا دے دو، میں ہارس کو بنا دیتا ہوں۔ اس نے اس کا ہارس کو ٹیوا بنا لیا۔ وہ کہتا ہے جو کچھ اس نے لکھا مہینے کا مہینے فلاں دیش، وہ سب کچھ بالکل میرا، میری عورت، میرے بچوں کا مطلب سب کچھ ٹھیک نکلتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم جب جو کچھ ہم جس زندگی میں کرتے ہیں اچھا یا برا، وہ ہمارے ساتھ جاتا ہے، اس کا اثر ہمارے دوسرے، تم دیکھتے نہیں ہو کئی بچے پیدا ہوتے ہیں شروع میں ہی ان کو چوری کی عادت پڑ جاتی ہے، کئی شروع میں ہی گرو نانک جیسے بھگت پیدا ہو جاتے ہیں، نہیں سمجھ میں، وہ ان کے پچھلے جنموں کے سنسکار ہوتے ہیں جو انسان کے دماغ میں آتے ہیں۔ تو کبیر کہتا ہے کہ بھائی وہاں سے تو کوئی آیا نہیں جس کو ہم کہیں پوچھے بھی تیرے ساتھ کیا بیتی یا کیا ہوا یا کیا نہ ہوا، یہاں سے سب لوگ پہاڑ اپنا لے کے جاتے ہیں، یعنی جو کچھ تم کرم کرتے ہو، اچھا یا برا، نیک یا بد، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کا سنسکار تمہارے دماغ کے ساتھ جاتا ہے جب تم مر جاتے ہو۔ اس کا ثبوت میرے پاس اپنی زندگی ہے، میں کوئی بات کتابوں کی نہیں کہتا۔ آج 42 سال ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے سنت مت میں، میں نے کوئی حوالہ ایسا نہیں دیا جو کسی نے کہا، جو میں نے آزمایا ہے وہ کہا ہے۔ ہم لوگ دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمارا پچھلے جنم کا اثر ہوتا ہے، اور جو اب کرتے ہیں ان کا اثر ہمارے دماغ پر پڑتا ہے۔ اس کا ثبوت میں دیتا ہوں کہ میں نے اپنے بھوک کی وجہ سے لڑائی کے میدان میں گیا، وہاں میں نے تار کے محکمے میں کام کیا، ماشی کا کام کیا، باپ سے پریم کیا، ماں سے پریم کیا، عورت سے پریم کیا، بھائی سے، وہ اس کا باپ میرا بھتیجا آیا ہوا ہے، اس کو باپ کو میں اب 14 سال چھوٹا تھا مجھ سے، میں اس کو اپنا لڑکا سمجھتا تھا۔ میرا کوئی سپنے میں مندر آپ لوگ یا کوئی دوسرے آدمی، اتنا میں باہر پھرتا ہوں، آج تک 18 سال ہو گئے مانتا مندر بنائے کو، کبھی مانسا مندر یا ان کے آدمی، ان کے سیکرٹری جو وہاں سارے کرمچاری ہیں، کبھی سپنے میں نہیں آئے، مگر تار کا محکمہ اور ریل کا محکمہ میرے سر پر ہمیشہ سوار رہتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم پار کیسے لے جاتے ہیں، ثبوت دے رہا ہوں کہ ہم پار کیسے لے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر سناتا ہوں آپ کو، آج کو شاید 6 مہینے ہوئے، سپنے میں کسی نے مجھ کو کھانا لایا، اس میں گوشت تھا، تو میں ان کے ساتھ لڑ پڑا، بھائی میں تو گوشت کھاتا نہیں۔ صبح اٹھا، میں نے سوچا بھائی یہ سپنا آیا کیوں، یہ سپنا آیا کیوں مجھ کو گوشت کا۔ 1920 میں جب میں بغداد جا رہا تھا، 2nd کلاس مسافر تھا، تو میں نے بیلے کو بولا کہ بھائی میں ویجیٹیرین ہوں، مجھے ویجیٹیرین فوڈ دینا۔
اس نے مجھ کو دال یا کوئی سبزی بنائی آلووں کی، وہ دی. جب میں نے اس کو دیکھا تو اس میں سے مچھلی کے ٹکڑے تھے. تو میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا بھی تم نے تو مجھ کو، میں نے تم کو کہا تھا میں ویجیٹیرین ہوں، انڈا نہیں کھاتا، ماس نہیں کھاتا، مچھلی نہیں کھاتا. میں نے کہا یہ تو مچھلی ہے، یہ تو ویجیٹیرین فوڈ ہم گنتے ہیں. میں نے غصے میں آ کے تھالی پھینک. وہ جو اس وقت کا غصہ میں نے کیا ہوا تھا اس کا سنسکار میرے دماغ میں موجود تھا. 50 برس کے بعد وہ خیال جو میرے دماغ میں اس وقت میں نے غصہ کیا تھا وہ میرے سپنے میں آیا. آپ گرہستی ہیں، میں آپ کو کوئی خاص چیز بتانا چاہتا ہوں جس کے لیے قدرت نے مجھ کو اس سنسار میں بھیجا ہے کہ سچائی کو بیان کر جاؤں. جس قدر ہمارے سنسکار ہیں ان کے مطابق ہم کو ہمارا وہ اپنا پچھلے جنم کا سنسکار لے آتے ہیں. کئی دفعہ شادیاں ہوتی ہیں، دیکھتے ہو نا، میرجز آر میڈ ان ہیون، یہ کہاوت ہے. پچھلے جنم کے جہاں جہاں کے جس کے سنسکار ہیں، کوئی بیوی بنتی ہے، کوئی خاوند بنتا ہے، کوئی پتر بنتا ہے، کوئی بھائی بنتا ہے، کوئی چاچا بنتا ہے، کوئی بھتیجا بنتا ہے. وہ لینے دینے کے سنسکار ایک دوسرے کے پورے ہوتے ہیں. یہ بالکل سچی اور سچی بات ہے. امرتسر کا وہ ایک لڑکا ہے یہاں USA میں، شکاگو کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں کام اب بزنس کرتا ہے، بڑا امیر آدمی ہو گیا. اس کی وہ ابھیاس کرتا تھا 6-7 سال، بلکہ ماں نے اس کو ابھیاس میں جا کے ابھیاس کرنا سکھا دیا اور وہ 24 گھنٹے ابھیاس کرتا رہتا. امتحان میں کئی دفعہ فیل بھی ہو جاتا. جب MA میں آیا تو اس کی ماں مجھے جانتی تھی، اس نے کہا تو بابے کے پاس چلا جا، وہاں ان سے ملتے رہنا. میرے پاس آیا. میں نے کہا برخوردار تم کو ایک بات کہتا ہوں، ابھیاس چھوڑ دے، تو ابھیاس کے لائق نہیں ہے، دنیا میں نہ کمزور رہے گا تو. پھر میں کیا ابھیاس چھوڑ کے برہمچریہ کا پالن کر، ایک دوسرے پھر تو پڑھ. وہ بڑا لائق آدمی ہو گیا. وہ شادی کرانے کے لیے آیا. دیکھو میں تم کو باتیں بتاتا ہوں. تو اس نے نوٹس دیا اخبار میں، ایک لڑکی تھی جو اب اس کی وائف ہے. اس کا باپ لڑکی کی شادی کے لیے بڑا فکر مند تھا. تو ادار جو رہتا تھا تو لڑکی ویلفیئر میں کام کرتی تھی، BA پڑھ کے نوکر تھی. اس نے کہا آپ فکر مت کرو، میرا خاوند امریکہ سے آئے گا اور مجھ کو امریکہ لے جائے گا. یہ میرے رات کو سپنے میں میں نے خواب دیکھا ہے. اس نے اب اس نے نوٹس دیا تو اس نے اس کو بلایا، لڑکے کو. رشتہ طے ہو گیا. جب ان کے ماں باپ کو پتہ لگا، یہ اس کی ماں اور بہن دونوں کہیں دہلی لڑکی کو دیکھنے کے لیے جب وہ گئیں، انہوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، یعنی ساڑی وغیرہ روپیہ جو کچھ دینا ہوتا ہے وہ نہ دیا. انہوں نے انکار کر دیا ماں باپ نے کہ ہم وہاں رشتہ نہیں کرتے. وہ امرجیت میرے پاس آیا. میں نے کہا دیکھ تو چپکے سے وہاں چلا جا، وہاں کورٹ میں شادی کر لے اور اپنی وائف کو وہاں سے سیدھا امریکہ لے جا. میں نے اس کو یہ صلاح دی. جب اس کے ماں باپ کو پتہ لگا کہ بابے نے یہ صلاح دی ہے، وہ مان گئے. نہیں سمجھ میں آتی ہے تو ادھر انہوں نے پہلے انکار کیا تھا تو باپ رو رہا تھا. تو لڑکی نے بولا کہ منگلوار کو صبح میرا پتی آئے گا تمہارے پاس، میری شادی اسی کے ساتھ ہوگی. شادی اس کے ساتھ ہو گئی. اس کا ٹیوا بھرگو سنگتا میں نکلا. اس میں نے کہا تھا کہ یہ عورت جو ہے یہ اس آدمی کی پچھلے جنم میں بھی عورت تھی. سمجھ کے میری بات کو. میں نے کہا کیا یہ ساری مثالیں میں نے کیوں دی؟ صرف کبیر کے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم لوگ جو کچھ بھی یہاں کرتے ہیں اس کا سنسکار اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. اس واسطے سنت یہ کہتے ہیں کہ اگر تم موکش چاہتے ہو، جنم مرن سے بچنا چاہتے ہو تو ان سنسکاروں کو چھوڑو.
اور وہ संस्कार कैसे छूटेंगे? आगे सुनो, पढ़ो। उतते कोई न बहरा जासे बूझूं धाए इतते सब ही जात हैं भार लदाए लदाए उतते सतगुरु आया जाकी बुध है धीर भव सागर के जीव को खे लगा में तीर। अब वो कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, फिर उससे कोई आया नहीं, पूछो, मगर उससे सदगुरु आया, उसमें क्या सिर्फ है, उसकी जो अनुभव है, अकल जो है, बुद्धि जो है, ये निर्मल साफ है और गंभीर है। वो क्या करता है कि जो जीव इस मन के चक्कर में फंसा हुआ है, भाव सागर कहते हैं हस्ती के समंदर को, तुम्हारा मन का जितना ख्याल है, जितने विचार हैं, अच्छे या बुरे, जो कुछ हम करते हैं, ये हमारा भवसागर है। हमारा भवसागर ये है, और दुनिया का भवसागर ये सारी दुनिया है। ये उसकी, हमारा भवसागर हमारे अपने ख्यालात का है, जिस पर असर पड़ता है बाहर के भवसागर का। दूसरे का ख्याल का असर पड़ता है ना, हम पर पड़ता है, हमारा दूसरे में पड़ता है। ये सारा भवसागर है। तो वो कहते हैं सदगुरु आदमी को थीर बनाकर इस भवसागर से पार खोज करना चाहता है। अगर आप लोग मेरे पास आए हैं या और लोग आते हैं, क्या वो भवसागर से निकलने के लिए आते हैं? मैं बेवकूफ हूँ जो संत मत की तालीम आम दुनिया में देता हूँ, मगर मेरे बस की कोई बात नहीं। दाता ने कहा था तालीम बदल जाना, बाबा सावन सिंह ने कहा था निर्भय होकर काम करना, और अब मैं ऊंचा चला गया, मुझसे अब अल्फ बेद पे पढ़ाई नहीं जाती। मैं आपको लफ्जों में, आपकी जिनकी थोड़ी बहुत बुद्धि है, अगर वो समझना चाहें तो वो समझ सकते हैं, बाकी रह जाता है उनका अपना अमल कि वो कैसे करें। तुमने बुलाया, मैं आ गया, दाना पानी कौन किसी के आवे जावे, दाना पानी खींच ले आवे। ये कर्म पिछले जन्म का कुछ तुम्हारा हमारा ये सब साथ होगा। तो वो क्या करता है गुरु जो धीर है? आगे बढ़ो। घाघर ऊपर गागरी चोले ऊपर द्वार सूली ऊपर साथरा जहाँ बुलावे यार। ये जब तक कोई सूली नहीं चढ़ता, जब तक वो इस जन्म मरण के चक्कर से द्वैत या त्रिगुणात्मक जगत से पार नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे वो सूली क्या है? सूली में फांसी जब देते हैं तो क्या होता है? आदमी को फट्टे पर खड़ा कर देते हैं, गले में रस्सा डाल देते हैं, फट्टे को खींच लेते हैं, वो लटक जाता है, यानी उसको कोई सहारा नहीं होता। यही है ना सूली। इसी तरह से जब तक कोई आदमी अपने आप को तमाम सहारों को छोड़कर, तुमको कहता हूँ अजीत सिंह तुमने बुलाया, अभी तुम इस बात के काबिल नहीं हो, मगर किसी ने ये कहा है 100 वर्ष की इबादत से 2.5 घड़ी का सत्संग बेहतर होता है। तो बाबा सावन सिंह कहा करते थे, और यही सत्संग होता है। मैं वो जो 100 वर्ष की इबादत है उसका सत्संग आपको 2.5 घड़ी में दिए जाता हूँ। जब तक कोई सूली पर नहीं चढ़ेगा
سولی پر چڑھنے کے کیا معنی کہ جس طرح ہم لوگ ہمارے کو سولی پر چڑھاتے ہیں اس دنیا میں تو اس کو پھٹے پر کھڑا کر دیتے ہیں، گلے میں رسی ڈال دیتے ہیں، پھٹا کھینچ لیتے ہیں، وہ لڑک جاتا ہے، یعنی اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، نہ پاؤں پر کہیں خیر سہارا ہے، نہ ہاتھوں کا سہارا ہے، کوئی سہارا نہیں۔ اسی طرح سے جب تک ہماری صورت، ہمارا جو سیلف ہے، یہ جسم، من، خیالات، روپ، رنگ، سب کسی کا بھی سب سہارا چھوڑ دے گا، تب جس اوستھا میں وہ جائے گا وہ اوستھا ہے آد اوستھا، جنم مرن سے رہت اور اکال پرش جس کو کہتے ہیں، یا انامی پرش کہتے ہیں، یا مسلمان اللہ کہتے ہیں، یا جس کا کوئی نام نہیں، سب نام اس کے ہیں۔ یہ بتا دیتا ہوں آپ کو، جب تک تم کسی چیز کا سہارا لیے ہوئے ہو تب تک تم اس اپنے اصلی گھر کو جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ حجی تم کو ستسنگ کرایا جاتا، یہ لوگ اس کے ادھکاری ہیں یا نہیں ہیں؟ تم نے مجھے بلایا، فرض کیا، میں اپنا فرض پورا کیے دیتا ہوں۔ پروت کڑی کو کیا کہتے ہیں؟ چولیوں گاگر اوپر گاگری، چولے اوپر دوار، سولی اوپر سانچرا، جہاں بلاوے یار۔ ہم کو اگر اپنے گھر جانا ہے تو ہم کو کس کا سہارا پکڑنا پڑے گا؟ پہلے باہری کامل انسان کا، جو تم کو راز دے گا اور بھیج دے گا اور سچائی بیان کرے گا، تم سمجھتے ہو؟ پھر جو جانے والا ہے پھر وہ تم کو نام دے گا۔ 3 سن کے پارا وہ ہے دیش ہمارا، راز جان کی پانی میں لکھا ہوا ہے۔ وہ 3 سن کیا ہے؟ جسمانیت، دلیت، دل کے خیالات، اور پرکاش کے خیالات، یعنی آتما کے خیالات۔ جب تک ان تینوں کا میں سے کسی چیز کا سہارا ہم لیے بیٹھے ہیں تب تک ہم ہمارا جو اصلی آد اوستھا ہے، ذات جو ہماری ہے، اس میں ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اس واسطے بار بار حکم دیا جاتا ہے جیوت گرو کو ڈھونڈو۔ تارا سوئی مت میں مرا ہوا گرو کام نہیں دیتا۔ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی بانی کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، مگر اس میں اصلیت نہیں ہے۔ زندہ کامل گرو کی ضرورت ہے جو ادھکاری کو سچائی بیان کرے۔ آخر تمہارا میرا کوئی رشتہ تو ہے نہیں، تمہاری میری کوئی ذات برادری نہیں ہے، کوئی بھائی چارہ نہیں ہے، اس لیے کوئی واقفیت نہیں ہے۔ تم نے مجھ کو اتنا روپیہ خرچ کر کے وہاں سے بلایا، وہ میں خوش نصیب آدمی ہوں، میرے پاس پیسے تھے تھوڑے بہت، میں نے تمہارے گھر کا ٹکڑا نہیں کھایا، تم کو پیسے دے دیے بیشتر، تاکہ میرے اوپر کوئی بوجھ نہ آئے۔ مگر تم نے چونکہ بلایا ہے اس واسطے میں اپنی ڈیوٹی پوری کر دینا چاہتا ہوں کہ سنتوں کا مالک کیا ہے، ہم اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے کب بچ سکتے ہیں اور کیسے بچ سکتے ہیں، اور دنیا میں رہ کر کیسے سوئی رہ سکتے ہیں۔ دونوں چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، دنیا سے پار ہونے کی اور دنیا میں سکھی رہنے کی۔ یہی رادھا سوامی مت وہ کہتے ہیں، لوک الوک پاؤں سکھ دھاما، چرن شرن دیجے بشرم، یعنی لوک میں بھی اور پرلوک میں بھی ہم سکھ سے رہیں۔ یہ گرو کی مہما ہے۔ اس کو کون بتاتا ہے؟ کوئی زندہ گرو بتائے گا۔ اس واسطے جتنی عزت اور مان ہے وہ اس سنسار میں کیول گرو کی ہے، بشرطے کہ کوئی گرو ہو۔ اگر وہ گرو لوبھی ہے، لالچی ہے، چیلا دیکھو نا، میں ہوں، میں باہر جاتا ہوں،
میرے پاس دنیا پرماش کے لیے آتی ہے. کسی کی اولاد نہیں وہ چاہتی ہے مجھے اولاد کے لیے پرساد دے دو. کسی کے دولت نہیں ہے وہ کہتا ہے بابا جی نوٹ پر دخل کر دو. کوئی کچھ کہتا ہے. اصلیت اور حقیقت کے جاننے والے میرے خیال میں گرو نانک صاحب نے 16 نے سچ کہا ہے. نانک کوٹن میں کو نارائن جنسی. کوٹن میں کو ہوتا ہے جس کو نارائن کی چیز ہوتی ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ آیا آپ کوٹن میں کو ہیں یا کہ نہیں، مگر میں اپنی ڈیوٹی پوری کر جانا چاہتا ہوں کیونکہ تم نے اتنا خرچ کیا، اتنی تکلیف اٹھائی، مجھ کو اپنے گھر میں جگہ دی. تمہاری بیوی صبح شام میری روٹی پکاتی ہے، 4 آدمی آ جاتے ہیں ان کو چائے پلاتی ہے. میں محسوس کرتا ہوں آئی فیل پر مگر میں اپنی ڈیوٹی پوری کی دیتا ہوں. تو اگر تم باہر جانا چاہتے ہو تاکہ پھر مڑ کے اس چکر سے ہمیشہ کے لیے بچو، تو وہ جو بدھ مت دھیر والا گرو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی سولی پر چڑھ جا بچہ، چڑھ سولی. سولی کی ہے جہاں تم کو کسی کا سہارا نہ ہو، مگر اس سہارے میں چڑھنے کے لیے تم کو پہلے پوڑیوں کا سہارا لینا پڑے گا. جب پوڑیاں چڑھ جاؤ گے پھر آگے تم کو سہارے کی کوئی ضرورت نہیں. مگر شروع میں کوٹھے پر آ گیا، اب مجھے کچھ سہارے کی ضرورت نہیں، میں کوٹھے پر آ گیا. جب میں نیچے سے اوپر آیا آپ کی 13 پوڑیاں ہیں اس کے اوپر میں چڑھتا ہے. یہ جتنے درجے ہیں سندر کمل ترکٹی سن مہاسن بھور گوبا ست لوک الکھ اگم انا، یہ ہیں کیا؟ یہ پوڑیاں ہیں. ان میں آدمی کو سہارا لینا پڑتا ہے. پہلے باہر کے گرو کا سہارا لینا پڑتا ہے. جس طرح سے آپ میری بات کو سن رہے ہو، اصل میں سچی گرو بھکتی یہی ہے جو تم اس وقت کر رہے ہو. سچی گرو بھکتی جس کو بولتے ہیں وہ یہی ہے، جا کے گرو کے پاس بیٹھو اور بچن ان کے سنو، جو سنو ان کو بچارو، جو بچارو وہ گنو. ایسا شبد ہے. سوامی جی کہتے ہیں درشن کرے بچن پوری سننے، سن کر رت من میں گنے، گن کڈ رہے تس سارا، کڈ سار تس کرے آہارا، کر آہار خوش ہوا بھائی، جگ پاو پہ سب گئی گوئی. یہ ہے اصلی گرو پر. باقی رہا دنیا کے کام لینے دینے کے، یہ ایک دنیا کی باتیں ہیں. یہ دنیا کی باتیں ہیں. گرو نے بھوکا تمہارے دھن کا پر تیرا اپکار کرا، یہ ایک سنسار کا وواہ ہے. کیونکہ اب یہاں بیٹھے ہیں، یہ جگہ ہے، اگر 10 آدمی اور آ جائیں کہاں بٹھاؤ گے؟ اس لیے یہ جگہ بنانی پڑتی ہے. بابا صاحب نے ڈیرا بنایا، آگرے والوں نے ڈیرا بنایا، میں نے بھی ڈیرا بنایا. اس میں کوئی مگر ڈیرے بنانے میں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے ڈیرا بنایا وہ دنیا کو پار کر سکتا ہے. میں نہیں مانتا. پار گرو نہیں کر سکتا. گرو بات سچی بتاتا ہے، چیلا اس پر عمل کرے گا تب وہ پار ہوگا. گرو نے پھونک مار کے پار نہیں کرنا. یہی بابا چرن سنگھ ستسنگ میں فرماتا ہے. میں نے ان کے ستسنگی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں گرو نے پھونک نہیں مار دینی، گرو نے بھیج دینا. یہ رادھا سوامی مت کی بانی میں لکھا ہوا ہے. گرو نے دینا بھید اگم کا، سرد چلی تج دیش بھرم کا، کٹکن چھوٹا در حرم کا، سنشے بھاگا جنم مرن کا. ایسے ایسے شبد ہیں. تو گرو کیا کرتا ہے؟ بھید دیتا ہے. کیا بتاتا ہے؟ بچہ سولی چڑھ جا. اور وہ سولی یہ نہیں کہ پھانسی لگ جا، وہ سولی یہ ہے کہ اپنے آپ کو جسم سے نکالو، من سے نکالو، پرکاش سے نکالو، آگے جاؤ تو تمہارا اپنا روپ ہے. وہ ہے اصل میں تو ہے وہ انامی، مگر جب تک وہ اس شریر میں ہے میں انامی پنے میں آدھا منٹ یا منٹ سے سوائے زیادہ ٹھہر نہیں سکتا. میں تو اپنی بابت جانتا ہوں.
مگر شبد میں ٹھہر سکتا ہوں. وہ جو شبد انعامی دھام کا اس کو بولتے ہیں سار شبد. شبد کئی ہیں. شبد تمہارے جسم میں ہر جگہ. دیکھو ڈاکٹر ٹوٹی لگا کے دیکھتا ہے مطلب ہے یا کہ نہیں. ہر جگہ ٹوٹی لگاتا. تو شبد یہاں بھی ہوتا ہے. تم سنو یا نہ سنو مگر ڈاکٹر سن لیتے ہیں. کانوں میں ٹیلیسکوپ لگا کے ڈاکٹر شبد کو سن لیتے ہیں. ایسے ہی شبد ہیں. گھنٹا شنکھ ہے, مردنگ شنکھ ہے, اوم شنکھ ہے یا رارنگ شنکھ شبد ہے. یہ جتنے شبد ہیں یہ سب پراکرتک ہیں اور دنیا داروں کے لیے چاہیے. اسی واسطے سنتوں نے عام دنیا کے لیے 5 نام رکھا ہے. یہ 5 نام کا سادھن جو ہے یہ گرہستھیوں کے لیے ضروری ہے. ہر ایک درجے کے علیحدہ گن ہیں. جو سنسر کمل میں ابھیاس کرتا ہے اس کی دنیا کی اچھائیں پوری ہوتی ہیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ لوگ یہاں دھیان میرا کرتے ہیں. میرے تو باپ کو پتہ نہیں ہوتا کون میرا دھیان کرتا ہے مگر ان کے کام بن جاتے ہیں. تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ جو جگہ ہے سنسراکار کی, اس میں جو دھیان کرتا ہے اس کی من کی جو آس ہے اس کے اپنے لیے وہ پوری ہونی چاہیے اور ہوتی ہے. میری ہوتی ہے, ستسنگیوں کی ہوتی ہے جو دھیان کرتے ہیں. یہ نہیں کہ میرے ہی دھیان کرنے سے تمہارا کام بنے گا. دنیا بے وقوف ہے. جس روپ کا تم دھیان کرتے ہو اس کو تم پورا مانو. جو شخص گرو کو بابا چرن سنگھ یا ساون سنگھ یا مہارشی شیو برتنار یا یہ سمجھتا ہے وہ منزل پر نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ اس نے گرو کو انسان سمجھا ہوا ہے. گرو کو مانوش جانتے تینر کئی اندھ, دکھی ہوئے سنسار کے آگے جم کا پھند. گرو کیا ہے دیہ کو ستگرو چینا نہ, کہیں کبھی استاداس کو 3 تاپ فرمائے. میں نہیں چاہتا تم فقیر چند کو گرو مانو. گرو تمہاری اندر رہتا ہے. پہلا شبد اس نے پڑھ کے دکھایا تھا نا, اس نے پرشرام نے, کہ گرو ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا ہے. اور وہ ساتھ رہنے والی کون سی چیز ہے؟ ہمیشہ تمہاری ذات کے ساتھ جو آد شبد کہلاتا ہے وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے. تم یا ہم پھنسے ہوئے ہیں اس جسم میں, اس من کے چکر میں. کیسے پھنسے ہوئے ہیں؟ جینے کی آس ہے. سمجھتے نا؟ آشا دنیا چاہتے ہیں, پیسہ چاہتے ہیں, اولاد چاہتے ہیں, عزت چاہتے ہیں, لمبی عمر چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں. یہ پھنسنا ہے, یہ پھنسنا ہے. اس واسطے کبیر کہتا ہے پروز کو شروع سے, اٹھتے کوئی نہ آیا جاتے کوئی نہ باہرا, جاسے بوجھوں دھائے, اتتے سب ایجاد ہیں, بھار لدائے لدائے. آگے اتتے ست گرو آیا, جا کی بدھ ہے دھیر, بھو ساگر کے جیو کو کہیں لگاوے تیر. کیسے لگاتا ہے؟ وہ نام دیتا ہے. کیا نام دیتا ہے؟ کیا ہے فقیر تو باغرا مت بن, مجھے کہا کرتے تھے کہے بولانا ہے فکروا, تیرے کھٹ میں مال خزانہ, تو بھیا دیوانہ ہے فکروا. یہ داتا کے شبد ہے میرے نام. میں ان سے پریم کرتا تھا, یعنی میرا ان سے اتنا پریم تھا جس طرح ہیر اور رانجھے کا یا ماں یا بیٹے کا. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہے بولانا, کیوں پاگل ہو گیا تم؟ کہے بولانا ہے فکروا,
تیرے کھٹ میں مال خزانہ، تو بھیا دیوانہ، ہائے فکر ہوا. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. اس سمجھ کو دینے کے لیے کہ گرو میرے پاس رہتا ہے، مجھ کو یہ کام کیا تھا. میں نہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں گرو ہوں، نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں چیلا ہوں. میں نہ اب چیلا رہا، نہ اب میں گرو رہا. میری بات سمجھ میں آ گئی اور مجھ کو شانتی مل گئی، اپنے گھر کا پتہ لگ گیا. یہ میرا انجام زندگی ہوا. اور اس کے دینے والے دیا تو داتا دار کیا، مگر سب سے زیادہ ستسنگی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ میرا روپ ان کے اندر پرگٹ ہو کے ان کے کام کر جاتا ہے، اور میرے تو باپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون میرا دھیان کرتا ہے. مرتے ہیں لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے گھوڑا لیا، کوئی کہتا ہے ہاتھی لیا، کوئی کہتا ہے ہوائی جہاز لیا، کوئی کہتا ہے پالکی لیا. میرے تو باپ کو پتہ نہیں کون مر گیا اور کون نہیں مر گیا. اس لیے میں نے تعلیم کو بدل دیا تاکہ ہم گرہستی لوگ جو ہیں یہ غلط طریقے سے لٹ نہ جائیں. تمہارے اندر سپنے میں میرے روپ پرگٹ ہوتے آپ نے کہا ہے. اب میں اگر یہ کہہ دوں کہ ہاں میں تیرے اندر سپنے میں پرگٹ ہوا تھا تو پاپ نہیں تو کیا ہے؟ ہم گرو لوگ جو ہیں ان باتوں تمہارے ہم گرہستیوں کے بیوقوفوں کے ان باتوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کے اپنے ڈیرے، اپنی جائیدادیں، اپنے دھام، اپنے پیسے جمع کر کے اپنے پتروں کو یا اپنی عورتوں کو یا اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں. یہی ایک بھرم تھا جس کو سنت مت والوں نے چھپا کے رکھا. اور میں انامی دھام سے اسی واسطے آیا ہوں، فقیر کے چولہے میں فقیر چند کے دماغ کو ہلایا ہے کہ سچائی بیان کر جا دنیا کو، تاکہ جو غریب آدمی ہیں یہ لٹ نہ جائیں، بیوقوف نہ بنے. دینے کو تو میں بھی لیتا ہوں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے بھی لوگ دیتے ہیں، مگر میں اپنے لیے جو گرو چیلے کا پیسہ کھاتا ہے وہ گرو نہیں ہے. جو گرو چیلے کا پیسہ کھاتا ہے، چیلے کا دان کھاتا ہے، وہ گرو نہیں ہے. یا اس کو اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ گرو نہیں ہے. یہ میں بالکل بے خوف ہو کے کہتا ہوں. شش کو ایسا چاہیے گرو کو سب کچھ دے، اور گرو کو ایسا چاہیے شش کا کچھ نہ لے. یہ سوامی جی کی بانی ہے. سمجھا میرا مطلب نہیں؟ اس واسطے جیووں کے کلیان کے لیے جو بڑے بڑے بابا سام سنگھ ہوئے تو جو بڑے بڑے مہاتما ہوئے، انہوں نے آشرم اس لیے بنائے کہ جیو سارا دن تو ان کو کام کوئی نہیں ہوتا، ستسنگ تو صرف گھنٹہ یا آدھ گھنٹہ ہوگا، تو باقی کام رہے گا، یہ کام کریں گے، ان کا دل لگا رہے گا. تو ان کے دل لگانے کے لیے یہ سارا سامان بنایا، سمجھے. مگر اس سامان بنانے سے اگر میں نے مانس مندر بنا لیا تو اس کے میں نے یہ نہیں ہے کہ میں خدا ہو گیا. آپ سمجھ گئے میری بات کو میں نے کیا کیا حجیت سنگھ ستسنگ تم کو کرا رہا ہوں. یہ لوگ تو تمہاری وجہ سے آگے، کوئی تمہارے رشتے دار ہیں، کوئی تمہاری عورت کے رشتے دار ہیں، کوئی گنگ ہے ناک، تمہارے خیال سے یہ آگے. ستسنگ میں وہ جاتا ہے، ہم جاتے تھے. 3 مہینے کی چھٹی ملتی ہمیں بصرے بغداد سے. ہم 3 مہینے اپنے گرو کے دربار میں رہ کر کے وہاں ستسنگ کر کے نہ عورت کے پاس گئے، نہ ماں باپ کے پاس گئے، نہ کسی کے پاس گئے. 3 مہینے ان کے پاس کاٹ کر پھر چھٹی واپس چلے گئے، کیونکہ ہم کو ضرورت تھی اس چیز کے چھوڑنے کی کہ یہ سنت مت کا آخری منزل کیا ہے، وہ ہے سولی پر چڑھنا. میں سولی پر چڑھا. کیسے چڑھا؟ کس نے چڑھایا؟ تم لوگوں نے چڑھایا، ستسنگیوں نے چڑھایا. جب ستسنگیوں نے کہا کہ میرا روپ ان کے اندر پرگٹ ہوا اور میں نہیں تھا، تو میں سوچنے کے لیے مجبور ہو گیا کہ جو کچھ میرے اندر میں کھیل کھیلتا ہے یہ سب مایا ہے. مگر دنیا کو اس تعلیم کی ضرورت نہیں. تم نے اتنی کتابیں منگوا کے رکھی ہوئی ہیں، ساری سنت مت کی ماں کتنی، میں کتاب پڑھی ہے، اس کے ورقے میں نے کاٹے ہیں. تم نے تو ان کتابوں کو پڑھا تک نہیں.
کتابیں منگوا کے رکھ لی ہوئی ہیں، مگر کتابیں دیکھو یہ میں نے کاٹی ہیں اپنے ہاتھ سے، یہ ان کے سارے. تو اس بات سے کبیر کہتا ہے کہ سولی پر چلو، آگے پڑھو. گاگر اوپر گاگری، چولے اوپر دوار، سولی اوپر ساتھرا، جہاں بلاوے یار. گاگر اوپر گاگری، یہ تو کبیر کو پتا ہوگا. میں جو کہتا ہوں یہ جسم ہے، اس کے اوپر سر ہے. آپ سمجھتے میرا مطلب نہیں. شریر میں سے اس کے اوپر جو جب سب سے اوپر چلا جاتا ہے وہاں یار بلاتا ہے. وہ یار کون ہے؟ وہ یار ہے شبد، اس کو سار شبد بولتے ہیں. کوئی اس کو ستنام بول دیتا ہے، کوئی اس کو سار شبد بول دیتا ہے. وہ نہ گھنٹا ہے، نہ شنکھ ہے، نہ مردنگ ہے، نہ رارنگ ہے، نہ سارنگ ہے، نہ ستیاکار ہے. وہ کیا شبد ہے اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. جس نے سنا اس نے سنا. اور وہ کب سن سکتا ہے؟ جب وہ شریر کو بھول جائے گا، من کو بھول جائے گا، دنیا کی خواہشات چھوڑ جائے گا. اس واسطے یہ ہے مشکل. میرے دادا نے لکھا ہوا جگہ، جگ میں جیو رہے بہت تیرے، پر کوئی فقیر کوئی ایکا. اس کا پھر علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ کسی بیت راگ پرش کو اپنی کھوپڑی میں رکھو. وقت آنے پر یہ کام ہو جائے گا. ایک من دودھ لے لو، اس میں اتنا سا داغ ڈال دو، دہی، اتنا سا دہی ڈال دو. 12 گھنٹے کے بعد یا 14 گھنٹے کے بعد وہ ایک من دہی دودھ جو ہے وہ دہی بن جائے گا. یہ جو خیال دیا جاتا ہے، نام دیا جاتا ہے، یہ جاگ ہے. آج نہیں تو کل سنت ڈالیا بیج جا گھٹ تھرنی جیو کے کو سمرتھ، جو جان سکے اس بیج کو کشو کال کے مائے. وہ بیجا انکر گئے. اس میں ایک دن نہیں لگتا، سنسکار مل جاتا. جو کہتے ہیں نام دان، میں نام اس طرح نہیں دیتا جس طرح سے پچھلے زمانے میں دستور تھا. وہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دستور جو ہے یہ غلط ہے، میرا یہ نام نہیں. میں جو ستسنگ کراتا ہوں، جو بچن منہ سے کہتا ہوں، میرا وہی نام دان ہے. جو اس کو سمجھ جاتا ہے اس پر عمل کرتا ہے. تو جسم سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں؟ صرف ادب پاجاب نام کا جو گرو نے تم کو بخشا ہے. کسی کو رام رام، کسی کو پانچ رام، کسی کو اللہ، کسی کو واہ گرو، جو بھی کسی گرو نے بتایا ہے اس کا من کے ساتھ بغیر زبان ہلائے سمرن کرنا. یہاں کیا ہوگا؟ تمہارا شریر سن ہو جائے گا. سن کے میں نے یہ ہے کہ تم کو شریر کی اپنے کی ہوش نہیں ہے. اس کے بعد پھر دھیان ہے. من سنکلپ کرتا ہے. رات کو تم سپنا دیکھتے ہو نا، شریر کی ہوش تو نہیں ہوتی مگر من تو چلتا ہے. من تو چلتا ہے، سپنا دیکھتے ہو. اس لیے سمرن اور پھر دھیان. ہمارے ہاں گرو کا دھیان کرتے ہیں، مگر جو گرو کو انسان سمجھتا ہے وہ آگے نہیں جا سکتا. تم بیاس کے سنگیت اگر ہو تو میں تم کو یہ کہوں گا کہ اگر تم بابا چرن سنگھ کو سے نام لیا ہوا ہے تو بابا چرن سنگھ کا جو روپ پرگٹ ہوتا ہے اس کو بابا چرن سنگھ، بابا سامن سنگھ کا پوتا مت سمجھو، ورنہ تمہارا کام پورا نہیں ہوگا. میں نے آپ کو کبیر صاحب کا سبق سنا دیا. گرو کو مانش جانتے تھے نر کئیے اندھ، دکھی ہوئے سنسار کو آگے جم کا پن. اس بات سے گرو جو عشق ہے، جو روپ بناتے ہو اس کو پورن مانو. ارے دیوانوں اتنا نہیں دیکھتی. ایک عورت ہے، اس کا بچہ اس کو دیکھتا ہے، بات کرتا ہے. اس کے بچے کی، اس کے لڑکے کے من کی حالت اور ہے.
اسی عورت کو اس کا بھائی دیکھتا ہے، اس کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کے بھائی کی حالت اور ہوگی. اسی عورت کو اس کا باپ دیکھتا ہے، لڑکی سمجھتا ہے، اس کے من کی حالت اور ہوگی. اسی عورت کو اس کا خاوند دیکھتا ہے، بات کرتا ہے، اس کے من کی حالت اور ہوگی. اسی عورت کو اس کا یار دیکھتا ہے، اس کے من کی حالت اور ہوگی. اسی طرح سے تم نے جیسا گرو کو مانا ہوا ہے ویسا تمہارا انجام ہوگا. اگر تم گرو کو صرف چرن سنگھ یا فقیر چند یا مہارشی شبرتنال یا ایک آدمی صرف ساری عمر سمجھتے رہو گے تو تمہارا بھول جاؤ کہ تمہارا کلیان ہوگا. اگر کسی کو میرے کہنے پر شک ہو اس کو میں حق دیتا ہوں کہ وہ بابا چرن سنگھ کو یا اپنے گرو کو لکھ کے پوچھے کہ یہ بڈھا فقیر ایک یہاں آیا تھا یو کے میں، وہ یہ کہہ گیا ہے، آپ بتاؤ وہ سچ کہتا ہے کہ جھوٹ کہتا ہے. تم مجھ سے پیار کرتے ہو، تم کہتے ہو کوٹ لے جاؤ. جی کیا کروں گا کوٹ کو؟ میں کسی اگیانی جیو سے کچھ لیتا نہیں. مندر کے لیے جو جس کی مرضی کو دے دے اس کو میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ مندر میرا نہیں ہے. میں تو وہاں لکھ کے دے کے آیا ہوں، جس طرح کہتے ہیں ول، کہ میرے بعد میرے خون کا کوئی آدمی یہاں کا ٹرسٹی نہیں بن سکتا. یہ بھتیجا میرا ہے، یہ یا بھائی کے لڑکے ہیں، یا میرا لڑکا ہے یا میرا پوتا ہے، یہ اس مندر کا ٹرسٹی نہیں بن سکتا. ہاں سیوا کا اگر کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس سے انکار نہیں. سیوا کرے مگر ٹرسٹی نہیں ہو سکتا. آپ میری بات کو سمجھ گئے، میری بات کو کہ نہیں؟ تو گرو کرتا کیا ہے؟ گرو انسان کو سچائی بتا کر ان جیووں کو جو پار جانا چاہتے ہیں، مگر جو دنیا دار ہیں ان کے لیے گرو کیا کرتا ہے؟ ان کو کہتا ہے 5 نام کا سمرن کرو. سہسراکار میں سمرن کرو گے، یہاں دھرتی کی ماں کا سمرن کرو گے، رام رام کا کرو، 5 نام کا کرو، رادھا سوامی نمستے کرو، جیسے تمہارے گرو نے کہا ہے ویسا کرو، تمہاری دنیا کی چاہ پورن ہو جائے گی. میرے تجربے میں آیا ہے، اس لیے لوگ میرا دھیان کرتے ہیں. میرے دھیان غریب سے امیر ہو گئے، بے اولادے سے اولاد والے ہو گئے. کئی آدمی دکھی میرے پاس آتے ہیں، میں باہر جاتا ہوں، یہ میرے تجربے ہیں اپنی زندگی. وہ کہتے ہیں بابا جی ہم یہ کریں، بڑا کام ہے، بھائی دھیان کیا کرو یہاں اور اندر مانگا کرو، مل جائے گا. جب دوسرے سال میں جاتا ہوں، کہا بابا جی میرا کام ہو گیا، آپ کی بڑی دیا ہوگی. میں کہتے ہیں دھیان بن گیا. جی ہاں بن گیا. دوسرا آدمی کہتی میرا کام نہیں ہوا، تیرا دھیان بنا، یہ نہیں بنا. میں کہ دھیان تیرا نہیں بنا تو بابا سے بنائے. جو کچھ ہے تمہارے اپنے دھیان میں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سچائی کو سننے کے لیے آدمی کی کون تیار ہے؟ کون تیار ہے؟ تمہارے دھیان میں شکتی ہے. اس واسطے سمرن سے دھیان سے کیا ہوگا؟ تمہاری ول پاور بڑھ جائے گی، قوت ارادی بڑھ جائے گی، کیونکہ تم میں پریم ہے. اس لیے اس دھیان سے تمہاری سیکورٹی میں اور سنسر کمرے میں جانے سے تم کو سمجھ آ جائے گی اور تمہارے دنیا کے کام ہو جائے گی. اور اگر تم سن میں جاؤ گے، رارنکار جس کو بولتے ہیں، تم میں مستی آئے گی. جس طرح شرابی شراب پی کے مست ہو جاتا ہے نا، اس طرح سے سننے جانے والا آدمی مست ہو جاتا ہے. اس کا کیوں مست ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا جس طرح شرابی ہوتا ہے اس کا من اتنا پھرنا نہیں کرتا ہے. اس طرح سے چونکہ تمہارا من پھرنا نہیں کرے گا وہاں، اس لیے تم کو مستی آئے گی اور وہاں سرنگی کی آواز ہوگی. اور سرنگی کیوں کی آواز ہوگی؟ سرنگی کی تاریں کھینچ دو، تاریں ڈھیلی کر دو، تم گد پھرو، آواز نہیں آئے. کیونکہ چت کی ورتی اوپر چڑھ جاتی ہے آسمان کے اوپر دماغ میں، تو تاریں ورتیاں کھنچ جاتی ہیں. ان کے اوپر جب سورج چلتی ہے وہاں جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ رارنگ سارنگی یا سرنگی کی آواز پیدا ہوتی ہے. اب آپ سمجھ گئے میری بات کو. میں نے جو آپ کو کہا
परसों भी मैंने कुछ कह दिया था, आज भी कुछ कह दिया। आगे पढ़ो। कौन सुरत ले आवई, कौन सुरत ले जाए, कौन सुरत ईश्वरे, सो गुरुदेव बताए। सवाल कहने वाले कबीर साहब कहते कौन सी सुरत यहाँ हमें ले आई है, कौन सी चीज हमें ऊपर ले जाएगी, कौन वहाँ ठहराएगी, उसका जवाब वो देते हैं। हाँ। कौन सुरत ले आवई, कौन सुरत ले जाए, कौन सुरत ईश्वरे, सो गुरुदेव बताए। नहीं, ऊपर जाने के लिए हम तो वहां से आए हैं ना, कौन सुरत हमको यहाँ नीचे लेके आई और कौन सुरत हमको वहां ले जाएगी, कौन तवज्जो हमारी वहां से आएगी, उसका जवाब आगे। बास सुरत ले आवई, शब्द सुरत ले जाए, और जय सुरत है ईश्वरे, सो गुरुदेव बताए। अब देखो, सोचो मेरी बात को, बात सूरत ले आई। आशा, हम आशा करते हैं किसी चीज की आस करें, कोई चीज की हो, आज सूरत जो है वो हमको जहाँ ले आती है, और सूरत को शब्द से लगा देने से हम फिर ऊपर जाते हैं। ध्यान हमको मंजिल पर नहीं पहुंचाएगा, गुरु का रूप जो ये है, ये हमको वहां उस मंदिर तक नहीं पहुंचा सकता, ये आपको सिर्फ महाशून्य तक ले जाएगा। गुरु स्वरूप जो है ये आपको महाशून्य तक ले जाएगा, महाशून्य से आगे सिर्फ शब्द ले जाएगा। तो कहते हैं बात श्रुति लेके आती है, और ऊपर ले जाने के लिए जप्पा जाप और ध्यान, फिर शब्द। तो शब्द जो है ये तुमको ऊपर लेके जाएगा, जहाँ से हम आए। आगे। जा कारण में जाए था, सो तो मिल आए। जिस चीज की मैं तलाश करता था, इस साधन से, सूली पर चढ़ने से मैं वो चीज मुझको मिल गई। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, बेहया फकीर चंद, तू बता वो क्या चीज है? वो है शांति, वो है शांति। बानी में लिखा है, चुमरिया चाय बसी खटमाए, सतगुरु कैसे थारे पाए। है कि शब्द इसमें, चुमरिया चाय बसी खटमाए, सतगुरु कैसे थारे पाए। ये तरीका है बयान का, किसी ने किसी तरीके से बयान किया, किसी ने किसी तरीके। कबीर ने अपने जमाने के मतलब अपनी बानी इस्तेमाल की, गुरु नानक साहब ने अपनी बानी इस्तेमाल की, बाबा सामंत ने अपने तरीके से बयान किया, मैंने अपने तरीके से बयान किया। दादा जाल आलम से उन्होंने इल्मियत के दौर से अपने असलियत को बयान किया। मैं अनपढ़ हूँ, सादा लफ्जों में बिल्कुल सही तरीके से बता देता हूँ। जिस अनाड़ी से अनाड़ी अगली तरफ से समझ जाएगा, अमल करें या ना करें उसका मुझे पता नहीं। आगे। जा कारण में जाए था, सो तो मिलिया आए। साईं ते सन्मुख भया, लाग कबीरा पाए। अब मुझे नहीं पता कबीर का साईं काम था, मैं नहीं जानता। अगर कबीर होता तो मैं उससे पूछता कि आप लोगों ने इतनी बानियां कह के हम गरीबों को बेवकूफ बना करके अपने पीछे लगाया है। वो साईं है हमारा शब्द, आद शब्द जिसको बोलते हैं, आद शब्द। जब वो मिल जाता है वही साईं है। मैं जब उसमें गर्क हो जाता हूँ
نہ میں رہتا ہوں نہ تو رہتا ہے، مگر یہ حالت کبھی دوسرے مہینے، کبھی تیسرے مہینے، کبھی تیسرے دن، کبھی 15ویں دن آتی ہے، وہ 1 منٹ یا 1.5 منٹ رہتی، اس سے زیادہ میرے پاس نہیں رہتی، کسی اور مہاتما کی رہتی ہو تو مجھے اس کا پتہ نہیں، میں تو اپنی بابت جانتا ہوں، نہ میں کسی کی نقل کی اور نہ میں کسی کی پرشنسا کی اور نہ کسی کو برا کہا، جو میرے ساتھ بیتی میں وہ کہتا ہوں۔ اس وقت کیا ہوتا ہے، نہ میں نہ تم، نہ میں نہ تم، ہوں میں دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتا ہے، یہ کہنے سننے کا مضمون نہیں، کوئی وہ کہتا ہے میں وہ ہو جاتا ہوں، کوئی کہہ دیتا ہے پرم تت ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے بوند سمندر میں، بس جہاں اپنی ہستی ختم ہو جاتی ہے، سولی پر سے کہ جیسے آدمی مر جاتا ہے نا، اس طرح اپنی ہستی وہ گم کر کے ذات کل میں مل جاتی ہے۔ آگے جو آوے تو جائے نہیں، جائے تو آوے نہیں، اخت کہانی پریم کی، سمجھ لے ہو من مائی۔ وہ کہتے ہیں جب وہاں پہنچ جاتا ہے پھر آنا جانا ختم ہو جاتا ہے بالکل، مگر وہاں کون پہنچے گا، سوائے پریم کیا کی۔ جو آدمی بغیر پریم کے ابھیاس کرتے ہیں ان میں لگن سچی نہیں ہوتی، ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں۔ اور اگیان کی بھکتی کا میں نے کئی دیکھے ہیں ابھیاس کے سنگی، ہائے سامنا ہائے سامنا ایسے کرتے رہتے ہیں، وہ ان کے دماغ ڈیرین ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے بابا ساون سنگھ کی بات کو نہیں سمجھا۔ یہ سنت مت دنیا کو پاگل نہیں بناتا، یہ سنت مت انسان کو انسان بناتا ہے، بات سمجھا دیتا ہے، عمل کرنا پھر تمہارا کام۔ اگیان کی بھکتی کا آج بھی کام خراب ہے، اسی وجہ سے سنت مت میں کی کوئی کتاب نہیں، سنت مت کی کوئی کتاب نہیں ہے، یہاں دل کی کتاب ہے اور کسی کامل گرو کی سنگت کی ضرورت ہے، بس ست گرو، اس کا بچن اور سننے والا، 3 چیزیں ہیں سنت مت میں، راسی مت میں جو میں نے سمجھا اور یہی وہ لکھا ہوا ہے، ست گرو، اس کی سنگت، اس کے بچن۔ اگر اب جو ست گروائی کرتا ہے اس کو اپنے اندر میں سوچنا چاہیے، تم بتا، اپنے دل سے پوچھ کہ تو نے کیا سمجھا، تو دنیا کو کیا بتانا چاہتا ہے، کیا تیرا اپنا شبد پرکش ہوا ہے، کیا تو آپ شانت ہوا ہے۔ یہ شخص ہے، اس کو یہ ستسنگ کرایا کرتا تھا، کافی آدمی ستسنگ کراتا تھا۔ میں نے کہا تو نے سیکورٹی دیکھی ہوئی ہے، سیکورٹی کا بیان کرتا ہے، اگر نہیں تو میں کہتا تو ستسنگ جو کراتا ہے پاپی نہیں تو کون ہے؟ جب تم کو جس مندر کا تو ستسنگ کراتا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے تو تیرا ستسنگ کرانا دنیا کو دھوکہ دینا ہے۔ اس طرح خواہ میں ہوں خواہ کوئی، میں اپنے آپ کو بہت رولتا رہتا ہوں، میں یہ ستسنگ کراتا ہوں میرا کرم ہے، میں نے پرن کیا تھا، اپنا انبھو کہتا ہوں، میں سنتوں کے ساتھ ہاں میں ہاں نہیں ملاتا، نہ میں کہتا ہوں وہ غلط ہے نہ میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے، کیونکہ میرے تجربے میں جو کچھ آیا وہ سنتوں کی بانی کے ساتھ میل کھاتا ہے، اس واسطے میں سنت کبیر یا سنتوں کو تعلیم سے سمجھتا ہوں۔ اگر آج میرے تجربے کے ساتھ میل نہ کھاتا ہوتا تو خواہ میں نرک میں جاتا، میں ان کے برخلاف آواز دے جاتا، انہوں نے ہم کو اب بھی جہاں یہ دھوکہ دیتے ہیں وہاں میں صاف کر دیتا ہوں، ڈرتا نہیں کسی سے، نہیں سمجھ میں آتی۔ کرپال سنگھ جیسے سنت تھا، وہاں ستسنگ میں دلی میں نے بیٹھ دیا، صاف کہہ دیا کرپال سنگھ، اس کے مکان پر ستسنگ ہوا، یعنی گڑ منڈی میں کچھ اسے سب میں نے کرا، میں نے اپنا ستسنگ دیا، پیچھے سے میں نے اس کے پیچھے ہاتھ رکھا کرپال سنگھ کے پیچھے، میں کہا کرپالیاں ایسے کہا، کرپالیاں سچا ہو کہ نہیں تو آپ تو ڈوبے گا ہی، سنگت میں بھی ڈوب کے رہ جائے گا، ساری سنگت کے سامنے دلی میں ستسنگ ہو رہا تھا،
میں نے کہا سنت کرپال سنگھ تم سنت گرمکھ ہو، گرو نہیں ہو نا، تم جیووں کو ستسنگ میں شامل کرتے ہو، اس واسطے تم گرمکھ ہو۔ گرو جیو کو آزاد کرتا ہے، گرو میں اور گرمکھ میں، اور گرمکھ کی مہما گرو سے زیادہ ہے۔ مجھ سے اگر پوچھا جائے گرمکھ کی مہما گرو سے زیادہ ہے، کیونکہ گرمکھ کوٹن جیو ابھارتا، وہ جیووں کو اس پنتھ میں لے آتا ہے، گرو جو رہتا ہے وہ پنتھ سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہی بانی میں ایک جگہ آیا ہے، پنتھ نے پنتھائی کو کھا لیا۔ سوامی جی کی بانی میں آخری سبھی میں لکھا پنتھ نے، مجھے شبد یاد نہیں، پنتھ نے پنتھائی کو کھا لیا۔ کیا مطلب؟ صورت جو پنتھ میں چلی تھی، صورت ہوئی ادھیکرم اگنانی پروش انامی جائے سمان، جو انامی اس میں جا کے سما گئی، اس کا مطلب ہے پنتھ نے صورت کو کھا لیا۔ آگے کون دیس کہہ آیا جانے کوئی نہیں، وہ مارگ پاوے نہیں، بھول پڑے یہ مائی۔ کہتے ہیں انسان کس دیش سے آیا ہے اس کو وہ نہیں جانتا، یہ سنسار میں بھول ہے۔ مجھے نہیں پتا کبیر صاحب کا کیا مطلب ہے کس دیش سے آیا ہے۔ میں نے جو سمجھا اے بھارت واسیوں، ہو سکتا ہے میں نے جو کچھ سمجھا وہ سارا غلط ہو، مجھے کوئی دعویٰ نہیں۔ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ماں کے پیٹ سے۔ ماں کے پیٹ میں باپ کے بیج کا ایک کیڑا گیا، وہ بیج کا کیڑا اس کے بیج سے نکلا، باپ کے بیج سے۔ بیج نہیں بن سکتا جب تک خون نہ ہو، خون بنتا ہے خوراک سے، خوراک نہیں پیدا ہوتی جب تک سورج اور ستاروں کی اس میں کرنیں نہ ہوں۔ تو ہمارا یہ جو جسم ہے اس کا رنگ یہ کس سے بنا؟ پرکاش سے بنا، تو پرکاش ہی آتما کا روپ ہے۔ صورت اور ہے، آتما اور ہے۔ دنیا نے سمجھا نہیں، صورت اور چیز ہے، آتما اور چیز ہے۔ میں ایک لاہور میں تھا، بغداد میں تھا، ابھیاس کرتا تھا، میں داتا کو لکھا کہ میرے انبھو میں آیا صورت اور ہے، آتما اور ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو آپ سارے میں شامل کرو۔ دادا نے جواب لکھا جو کچھ تم نے کہا یہ ٹھیک ہے، مگر دنیا یہ بات سننے کو تیار نہیں، کیونکہ دنیا متصب ہے، دنیا ٹیکی ہے۔ ایک ہی بات جو محمد صاحب نے کہی ہے، تم اسلام کا نام لو، سب مسلمان سن کے خوش ہو جائیں گے۔ اگر یہ کہو کہ یہ رام نے کہا ہے، کبھی سننے کو تیار نہیں سمجھ میں آئے۔ ایسے ہندوؤں کا ہے، ایسے مسلمانوں کا ہے، ایسے سکھوں کا ہے، ایسے سناتنیوں کا ہے، ایسے ہی آریہ سماجیوں کا ہے۔ یہ سنسار سب متصب ہے، ایک ہی ہے، ان کو سچائی کا علم بالکل نہیں ہے، اور سچائی بیان کرنے والا بہت کم ہے، اور بیان کرے بھی کس کے آگے، سننے والا کون ہے؟ تم آئے، تم نے بلایا، میں نے تم کو کہہ دیا۔ یہ لوگ میری بات کو کیا سمجھیں؟ یہ لوگ میرے پاس آتے ہیں، یہ لڑکی آئی، اس کی اولاد نہیں ہے، دوسرا میرے بچہ نہیں ہے، تیسرا میں غریب ہوں۔ ان کو کیا ضرورت ہے پنتھ کی؟ ان کے لیے یہ سمرن اور دھیان ہے۔ تم دھیان کرو، سمرن کرو، جو مانگو تم کو ملے گا۔ یہ دنیا کا کام ہے۔ لوگ سمرن کرتے ہیں، دھیان کرتے ہیں میرے روپ کا، ان کے کام بن جاتے ہیں، میرے نہیں بنتے، ان کے بن جاتے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں۔ ایک آدمی مجھ کو میرا بابا دوائی کھاتا ہے، ڈاکٹر کھاتا ہوں، ہم نہیں کھاتے۔ کیا کرتے ہو؟ جب بیمار ہوتے ہیں 12 بجے آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ دوائی بتا دیتے ہیں، ہم وہ دوائی بازار سے لے آتے ہیں اور لے کے کھاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں۔ اب میں حیران ہوں کہ میرے تو باپ کو ڈاکٹری نہیں آتی، جاتا کام ہے۔ یہ میرے تجربے ہیں،
اور میں آپ کو نہیں بھارت ورش والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے گروازم سے بچو. تم کو کوئی سچی بات نہیں بتاتا. میں ایک دفعہ لکھنؤ گیا, کانپور ایک گاؤں میں گیا, وہاں ایک اندھی عورت بن کو ملی. اس کی آنکھوں میں کالے نشان نہیں تھے, سفید ساری آنکھیں تھی. وہ مجھے کہتی ہے بابا جی آپ نے بڑی دیا کی. کیا کیا؟ میرے لڑکے کو ٹی وی ہو گئی. میں بہت دکھی تھی. آپ کو یاد کیا, آپ آئے میرے دماغ میں. آپ نے کہا یہ فلانی دوائی لڑکے کو دے دو, یہ 3 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا. میں نے وہ دوائی اس کو دی اور وہ ٹھیک ہو گیا. اب میں اس کو دیکھ کے حیران ہو گیا. میں نے کہا بیٹی تو کب سے اندھی ہوئی ہے؟ ابھی 21 سال ہو. میری شکل کیا دیکھی؟ میں نے کہا میں شکل آپ کی داڑھی تھی, ہاتھ میں چھوٹی تھی, کوٹ تھا آپ نے پہنا ہوا, سر پر ٹوپی تھی, اور آپ کی آواز میں نے پہچانی. اب میں حیران ہوں یہ بات کیا ہے. میں تو گیا نہیں, مجھے پتہ نہیں. اس بات سے میں کہتا ہوں اے ستسنگیوں, تمہارے اندر ہی سب کچھ ہے. تم خود پورن ہو, تمہارا وشواس چاہیے, سب کچھ تمہارے اندر ہے. یہی شبد اس نے پہلے پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا وہ شبد پہلا تم نے؟ ڈھونڈ مجھ کو اپنے من میں. ہاں, ڈھونڈ مجھ کو اپنے من میں, میں تو تیرے پاس ہوں. میں نے کانچی, میں نے متھرا, میں نے گر کیلاش. تو ہرجیت سنگھ اس کی تلاش میں تو پھرتا ہے, وہ تیرے اپنے پاس ہے. نہ بیاس میں ہے, نہ ہوشیارپور میں ہے, تمہارے اپنے پاس ہے. میں نے تم کو مثالیں بتا کے سب کچھ بتا دیا, کوئی بات کسر نہیں چھوڑی. اب میں خود حیران ہوں کہ میں اس عورت کو جانتا نہیں. اس آتی تھی ستسنگ سنتی ہوگی, اس کا وشواس تھا. لڑکا اس کا بیمار ہوا, وہ اپنے اندر میں. تم سچے بنو, مانگو, وہ دیال ہے, وہ دیتا ہے, تمہارے اندر رہتا ہے. تمہاری سچائی, تمہاری سچائی جو ہے دل میں, اس سے اور سچے پریم سے تم کو سب کچھ ملے گا. دنیا مانگو, دنیا ملے گی. سنجر کمل میں دھیان کرو, سیکورٹی میں دھیان کرو گے, انبھو ہو جائے گا. مستی لینی ہے یہاں جاؤ. اگر شراب کی شرابی کے سے بے ہوش پڑے رہنا ہے تو مہاسن میں چلے جاؤ. اگر جانوان ہونا ہے تو بھگوا میں چلے جاؤ. اگر ہمیشہ کے لیے پار ہونا ہے تو ساتھ لوگ میں چلے جاؤ. صرف شبد کو ساتھی بناؤ. سمجھ گئے میری بات کو؟ چلو آگے پڑھو. ہم چالے امراوتی, ٹارے ٹورے ٹاٹ, آون ہوئے تو آئیو, سولی اوپر باٹ. تو پھر کہتا ہے بھائی میں تو چلے امر پوری ہوں. یہ کسی نے آنا ہمیں تو آ جائے, مگر رستہ سولی والا, جس طرح میں سولی کی ترجیح ہے. آگے سولی اوپر گھر کرے, وش کا کرے آر, تا کا کال کہا کرے, جو 8 پیر ہوشیار. کال ہے کیا؟ وقت. کال نام ٹائم کا ہے. ٹائم میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. صبح دوپہر شام ٹائم بچتا رہتا ہے, بچتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے جو آدمی اس منزل تک چلا جاتا ہے, وہ وقت کی تبدیلی میں جو کچھ دنیا میں ہوتا رہتا ہے, کوئی مرے کوئی جیے, ستھرا گول کو پتہ سبھی. یہ کہاوت ہے, کوئی مرے کوئی جیے, ستھرا گول پتہ سبھی. ستھرا بھی گرو نانک صاحب کے ہی ایک برانچ میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں ستھرا گول پتہ سا پیوے. تو یہ حالت ہو جاتی ہے. آگے یار بلاوے بھاو سے,
पै गया न जा धन मैली प्यूंजला लाग न सकूं पाए। यार तो बुलाता मेरा, मगर धन कहते हैं औरत को, मगर मैं धन, ये सूरत जो है ये मैली है, दुनिया की चाहे, दुनिया की ख्वाहिशात, दुनिया की इज्जत, दुनिया का मान, दुनिया का ये मैली है, इस वास्ते ये ऊंचा नहीं जा सकता। आगे नाव न जाने गाँव की का बिन जाने कित जाऊं चलते चलते जुग भया पाव कोस पर गाऊं। वो कहते हैं मैली है, वो रास्ते का पता नहीं, जहाँ जाना है उसका पता नहीं, तरीके का पता नहीं, तो सारी उम्र चलता रहो, कभी पाठ करो, कभी धर्म करो, कभी जपजी साहब पढ़ो, कभी ग्रंथ साहब पढ़ो, कभी रामायण पढ़ो, कभी वेद पढ़ो, कभी ये पढ़ो, कभी ये पढ़ो, इस तरह करते रहो, इस तरह से काम नहीं बनेगा, जब तो सूली पर नहीं चढ़ो। आगे सतगुरु दीन दयाल दया करी मोहि आए कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। गुरु मिल गए, इसने राज बता दिया, भेद बता दिया, समझा मेरा। मुझको ख्वाहिश थी, मुझको पता नहीं था, दादा दयाल मिल गए मुझे, उन्होंने काम दे दिया। इस काम में से तुम लोगों को चरणों की मिट्टी मैंने सिर पर रखी, मेरी बात समझ में आ गई। अब मैं न डरता हूँ न घबराता हूँ, बात समझ में आ गई जो मैं कहूँ। जिंदगी सबर से बनी, उसमें संभाल। तो आज आपको मैं सत्संग बहुत कुछ खत्म हो गया, नहीं तो बहुत लंबा है, बस का भी इतना ही मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया, समझ गया मेरा मतलब नहीं। मैं दावा नहीं करता कि जो कुछ मैंने समझा है यही ठीक है, सच्ची बात आपको कहता हूँ। हर शख्स को हक है इस डेमोक्रेसी में अपना अनुभव कहने का, मगर मैंने जो कुछ कहा वो अपना आजमाया हुआ कहा, अपनी बीती कही। हो सकती है मेरी बीती मेरे लिए फायदेमंद हो, दूसरों के लिए ना हो। ये कह देना कि मैं जो कुछ कहता हूँ सब दुनिया इनको फॉलो करे, मैं इसके बरखलाफ हूँ। हर शख्स की प्रकृति इरादा है, उसके कर्म इरादा है, गुरु बेहतर जानता है कि उसका कल्याण किस तरह से हो। तुमने बुलाया बच्चा, मैं आ गया, अपनी नीयत से, अपने धर्म से अपनी ड्यूटी पूरी कर सका, ताकि मुझ पर तुम्हारे बुलाने का कोई पाप न लगे, सबको याद रखो।